فصوص الحکم جو کتاب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختصر ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو پڑھ کر اس سے کسب فیض کر تو سکتا ہے، لیکن کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بھٹکنے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ڈیرائیوڈ جو نالج ہے اس کے ساتھ انہوں نے ڈیوائن نالج سے بھی استفادہ کیا ہے، کیونکہ اسی کتاب کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے خواب میں پیغمبر اسلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا کہ یہ کتاب لو اور اس کتاب کو پوری دنیا میں پھیلا دو ان افکار کو. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی کتاب ہے جو مجھے عطا کی گئی. ظاہر ہے یہ بھی خواب بھی ایک تصوف کی ایک شکل ہے، اور سائیکولوجیکل جو ہے وہ جدید سائنس کے دور میں اس کی ایک شاخ ہے اس علم کی، تو اس کے اوپر چونکہ یہ بنیاد کرتا ہے ان کا دعویٰ، تو لہٰذا یہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیاوی علم پہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو الوہی علم ہے، یا جو القاء ہوتا ہے انسان کے دماغ پر جو اترتا ہے، اس سے بھی استفادہ کیا گیا ہے. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ علم جو ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جو اکتسابی علم ہے اس کے ساتھ جو وہبی علم ہے اس کو نہ ملا لیا جائے، اور پوری حقیقت جو ہے وہ اپنا آپ کے اوپر نہیں اس وقت تک کھلتی جب تک کہ آپ کے پاس کشف کا علم بھی اس کے اندر شامل نہ ہو جائے. تو لہذا انہوں نے یہ کہا ہے. وحدت الوجودی سلسلہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق یعنی جو خدا کی ذات ہے، جب اس کو یہ لگا کہ مجھے اب پہچاننا میرا ضروری ہے میری ذات کا، تو اس نے پھر یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. وہ اپنی ہر ایک چیز میں اس کا عکس موجود ہے، چاہے وہ مظاہر فطرت ہوں، اور یا وہ آسمان پہ ہوں یا جو زمین پہ ہوں، جو بھی چیز ہے، جو ذی روح چیز ہے یا جو ہمیں جامد نظر آتی ہے، اس سب میں وہ موجود ہے. کسی جگہ اس کی ہیبت ٹپک رہی ہے، کسی جگہ اس کا حسن جو ہے وہ آشکار ہے، کسی آواز میں اس کی وہ جو کن کی صدا ہے وہ اس کی بازگشت آپ کو سنائی دے گی. تو کائنات کے ذرے ذرے میں وہ موجود ہے، اور جس میں وہ حدیث قدسی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے یہ کائنات تخلیق کی. ابن عربی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی ذات میں اپنا عکس دوں جو کہ اپنے اندر جامعیت رکھتی ہو، جو کہ مکمل ہو، اور وہ مکمل ذات جو ہے وہ اس کو پہلے خود بنایا انسان، اور اس کے اندر اپنی صفات کا ظہور کر دیا. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ خدا کی ذات کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کائنات کے اوپر، اور یہ بہت بڑی بات ہے بشریات میں بھی، اور باقی بھی علوم کی شاخوں میں انسان کے اوپر جب بات کی جائے گی یا کی جا چکی ہے ابھی تک، اس میں یہ سوال اٹھا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر، ہمارے ہاں جو مشرق کی روایت میں مولانا رومی نے اس کے اوپر بات کی، پھر اقبال نے اس کے اوپر بات کی، اور فلسفے میں جو اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. صوفیاء میں جو ہے وہ فرید الدین عطار نے جو بات کی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی اور پھر اپنے خدا تک پہنچنے کی، تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے. وحدت الوجودی ایک پورا سلسلہ ہے صوفیاء کا، جو کہ ابن عربی کے فلسفے کے اوپر جو ہے نا ان کی بنیاد ہے، یعنی اسی کو بنیاد بنا کر وہ آگے انہوں نے اس چیز کو بڑھایا ہے. اور فصوص الحکم جو ہے اس کے اندر 27 ابواب جو ہے اس نے باندھے ہیں، 27 ابواب باندھے. ہر ایک باب میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے اور جو احادیث نبوی ہیں ان سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو تھیسس ہے، اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو انہوں نے اس کے اوپر باندھا ہے. اب مثلا ہر ایک باب کو انہوں نے کسی نہ کسی پیغمبر کے ساتھ مانون کیا ہے، ان کے وہ نام کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان ہے، جو عام انسان ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو کتابوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جو
نبی ہوتے ہیں ان کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ ہر ایک باب کو ایک چیپٹر کا عنوان بھی دیا ہے اور ہر ایک کو کسی کے ساتھ ایک منسوب بھی کیا ہے۔ مثلا پہلا باب ہے، اس کا جو ہے وہ ٹائٹل وہ حکمت الہیہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت آدم کو کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اپنے عین ظہور کو حق نے دیکھنا چاہا تو کہا کہ میں ایسی ذات کو دیکھوں کہ جو میری جیسی صفات کی حامل ہو، یا کچھ صفات میری اس کے اندر ہوں، تو اس نے آدم کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، جلوہ افروز کی آدم کی اس میں، اور پھر آدم کو اس نے خلافت و نیابت بھی عطا کی۔ لہٰذا انسان کے اندر چونکہ اس نے اپنی روح پھونکی تو سب سے بڑا جو علمبردار ہے اس کی صفات کا وہ انسان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا باب ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے نام انہوں نے عنوان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے یہاں پر انہوں نے کشف الہی کو موضوع بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ چاہے نبی جو بھی پہلے آئے گا، جب بھی پہلے آئے تو اسے خاتم الانبیاء سے ضرور جو ہے وہ اپنا تعلق ظاہر کرنا پڑے گا، اور انہوں نے یہاں پہ خاتم الانبیاء کا ایک جو ہے نظریہ دیا اس کے اندر، اور خاتم الانبیاء کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاتم الاولیاء کا بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آخری قیامت سے پہلے آخری وقت میں ایک ولی اللہ پیدا ہوگا، اور انہوں نے اشارہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کیا ہے، جو کہ جس کو پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، اس طرح کی باتیں پراسرار باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ تیسرا باب جو ہے اس کا نام ہے حکمت صبوحیہ، اور یہ حضرت نوح کے نام جو ہے انہوں نے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کام نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں سمندر جو تمہیں پانی آ لے گا، ایک تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوگی، تو لہٰذا ان کی بات سچ ثابت ہوئی اور وہ طوفان نوح نازل ہو گیا۔ تو وہ اس علم کو جو ہے وہ ساتھ جوڑتے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ باب نمبر 4 جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ان کا نام انہوں نے رکھا ہے حکمت قدوسیہ، اور علم نجوم اور حیات کے چونکہ وہ عالم تھے، اور ان کی جو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے ایک حیرت انگیز باب ہے یہ اس سلسلے میں۔ اور انہوں نے قرآن سے جو ہے وہ نجوم اور فلکیات کی جو آیات ہیں ان کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فلک ہے، جو آسمان نظر آتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ آسمان ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلا آسمان ہے اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے اس کا نام ہے احمد، پھر اس کے بعد مشتری ہے، پھر اس کے بعد کیوان ہے، فلک کیوان، فلک منازل ہے، فلک اطلس ہے، فلک کرسی ہے، اور آخر میں فلک عرش ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے جس کا نام ہے خاک، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ علوم و فنون جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بحث کی ہے۔ اسی طرح جو 5واں باب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے حکمت مہمینہ کا اس کو نام دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ حکمت ہے کہ جو عشق جس کو اقبال نے کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ کون سا علم تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ باور کروایا کہ موت سے جو ہے وہ انسان نہیں مرتا، بلکہ آپ اس وقت مر جائیں گے جب آپ اپنے آقا اور مالک کی حکم عدولی کریں گے، لہٰذا یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ اس کے اندر کود جائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 6واں باب جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مانون کیا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے حکمت حقیہ، اور خواب کو موضوع بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جو بہت عرصے بعد، یعنی جو 18ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں جس کے اوپر سیگمنٹ فرائڈ بات کر رہا ہے، یہ اس 13ویں صدی میں یہ ابن عربی جو ہے اس کے اوپر بات کر چکا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مغربی جو فلاسفر ہیں انہوں نے ابن عربی سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انہوں نے باب جو باندھا ہے اس میں حکمت حلیہ ہے، اور اس میں صادق الوعدہ ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے کہ جب وعدہ آپ کریں تو سچا ہو، اس کو انہوں نے بحث بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکمت نوریہ کے نام سے جو ہے 8واں باب انہوں نے باندھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر۔ تو انہوں نے ہر جگہ پر، یعنی یہ 27 باب ظاہر ہے ایک چھوٹے سے لیکچر میں یا اس میں ہم مکمل نہیں کر سکتے، انہوں نے ہر ایک جگہ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ اپنی جو بندوں کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے، جو لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں، جو لوگ آنے والے زمانے کی خبر دے دیتے ہیں، وہ اصل میں وہی عالم لوگ جو ہیں وہ خدا کے نمائندہ ہیں، اور اسی لیے وہ جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے کہ مومن سے ڈرو کہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بات کی، اور بعد میں ظاہر ایک پوری آپ کو پتہ ہے فرید الدین عطار نے تو اس کے اوپر کتاب بھی لکھی، منطق الطیر
تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو دنیا کو اس چھوٹی سی عمر میں آپ اس دنیا کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو خواب سے اور جو علم لدنی ہے، جو کشف ہے، اس کے ذریعے آپ کو پہنچنا پڑے گا، اس کے ذریعے، اس علم کے ذریعے آپ کو خدا کو پہچاننا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ یہ جو وحدت الوجودی سلسلہ ہے، یہ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کے ساتھ یہ مشترک ہے۔ ہندوازم ہو یا باقی جو بڑے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ جو سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک، یعنی یونانی جو ایون جو قدیم ترین مذاہب میں ایک ان کا مذہب تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی جو تہذیب ہے اس میں انہوں نے کائنات کے ہر مظہر کو کہا کہ یہ خدا ہے۔ اگر وہ اس سے خوف زدہ ہوئے تو کہا کہ یہ خدا ہے، اگر وہ اس سے ان کو پیار ہوا تو کہا کہ وہ خدا ہے۔ کسی سے، یعنی کسی کو کہا کہ یہ جو دیوتا ہے کس چیز کا، یہ فلاں یہ جو سورج ہے یہ روشنی کا منبع ہے، لہذا یہ ہمارا خدا ہے۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ سورج خدا ہے، یہ ستارہ خدا ہے، یہ چاند خدا ہے، تو پھر جب وہ ڈوب گئے تو میں نے کہا یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن عام انسان کے لیے بہرحال یہ سوال ہے کہ جس چیز کو بھی انہوں نے دیکھا تو بادل گرجا تو کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ بول رہا ہے، کڑکڑ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بجلی چمکی تو کہا کہ یہ خدا ہے، اور پھر کہا کہ اگنی جو ہے وہ دیوتا ہے یا دیوی ہے۔ حسن کو کہیں پہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت تو کون ہو سکتا ہے خدا کے علاوہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اصل میں انسان نے اسٹیپ وائز جو ہے یہ انسان کے ارتقائی مراحل ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے علم کو آگے بڑھایا ہے۔ اور ہمارے موجودہ زمانے تک یا کم از کم ابن عربی کے زمانے تک انسان کی ارتقاء جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نبیوں کے علم کو بنیاد بنا کر اور ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے دنیاوی علوم کے ساتھ ملا کر اصل حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا تک ویسے تو نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن خدا کو اگر پہچاننا ہو تو یہ سارے جو مظاہر فطرت ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا پرتو اور اس کا عکس موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے دنیا میں وہ اس کا نائب خلیفہ ہے، وہ اس کا نام ہے حضرت انسان۔